توشہ خانہ ریفرنس نواز شریف کے دائمی وارنٹ 24 اکتوبر تک معطل۔ فلسطینیوں کے قتل عام پر جمائمہ بھی خاموش نہ رہ سکی۔ بھارت کے شہر بنگلور کے ہوٹل میں دھماکہ، پاکستانی کرکٹ ٹیم بھی اسی شہر میں موجود۔ OIC کے مشرق وسطی کی کشیدگی پر 20 مطالبات، پاکستانی اور ایرانی وزارت خارجہ کے بیان۔ انڈین سپریم کورٹ نے ہم جنس پرستوں کی شادی قانونی قرار دینے کی اپیل مسترد کر دی۔ آئیے شامل کرتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات۔ توشہ خانہ ریفرنس نواز شریف کے دائمی وارنٹ 24 اکتوبر تک معطل۔ نواز شریف 24 اکتوبر کو پیش نہ ہوئے تو وارنٹ بحال ہو جائیں گے۔ احتساب عدالت اسلام آباد کی جانب سے مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں حفاظتی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ سنا دیا گیا۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دائمی وارنٹ 24 اکتوبر تک معطل کر دیے ہیں۔ جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ریمارکس دیے کہ نواز شریف 24 اکتوبر کو پیش نہ ہوئے تو وارنٹ بحال ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ بدھ کے روز احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وکلاء نے توشہ خانہ کیس میں ان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی تھی، جس میں ان کے دائمی وارنٹ معطل کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ فلسطینیوں کے قتل عام پر جمائمہ بھی خاموش نہ رہ سکی۔ ٹویٹ میں غزہ پر اسرائیلی بمباری کے خلاف بیان دے دیا۔ لکھا کہ مزید ہزاروں معصوم بچوں کو ہلاک یا معذور کرنے سے نہ تو یرغمالی بچائے جا سکتے ہیں، نہ ہی ان سے امن قائم ہوگا۔ جمائمہ نے مزید لکھا کہ غزہ پر بمباری اس طرح مزید دہشت گردی لائے گی جیسے 9/11 کے بعد عراق اور افغان جنگوں کی صورت میں سامنے آئی تھی۔ بنگلور کے ہوٹل میں دھماکہ، پاکستانی کرکٹ ٹیم اسی شہر میں موجود۔ دھماکے کے بعد ہوٹل میں آگ لگ گئی۔ ایک شخص نے جان بچانے کے لیے چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ بنگلور کے ایک ہوٹل میں دھماکے کی آواز سنائی دی۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کے مقابلے کے لیے بنگلور میں موجود تھی۔ بنگلور میں ایک عمارت کی چوتھی منزل پر قائم میڈ پائپ کیفے میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایک شخص نے اپنی جان بچانے کے لیے چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں اپنے چوتھے میچ میں آسٹریلیا سے بنگلور میں ٹکرائے گی۔ رپورٹ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ متوقع طور پر گیس لیکیج کے باعث عمارت کی بالائی منزل پر قائم ریسٹورنٹ میں دھماکہ ہوا۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ریسٹورنٹ میں دھماکے اور آگ لگنے کے وقت وہاں 10 افراد موجود تھے جو باحفاظت ایمرجنسی راستے سے نکل گئے۔ OIC کی مشرق وسطی کی کشیدگی پر 20 مطالبات، پاکستانی اور ایرانی وزارت خارجہ کے بیان۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC کے ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی وزارتی اجلاس وزرائے خارجہ کی سطح پر منعقدہ اجلاس میں مشترکہ اعلامیہ کی بنیاد پر مملکت سعودی عرب اسلامی سربراہی کانفرنس کے موجودہ اجلاس کے چیئرمین، کمیٹی کے چیئرمین ایگزیکٹو کونسل اور اسلامی جمہوریہ پاکستان نے فلسطینی عوام اور تمام مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے خلاف جاری اسرائیلی فوجی جارحیت پر تبادلہ خیال کیا۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے چارٹر میں موجود اصول اور مقاصد کو دہراتے ہوئے مسئلہ فلسطین اور القدس الشریف شہر کے حوالے سے OIC کی طرف سے جاری کردہ تمام قراردادوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پوری اسلامی قوم کے لیے مسئلہ فلسطین کی مرکزیت پر اپنی تاکید کی تجدید اور فلسطینی عوام کے ناقابل تنسیق حقوق کی حمایت ہے، خاص طور پر ان کے حق خود ارادیت اور فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی، ان کی آزادی کا حق اور اس کے 1967 کی سرحدوں پر واقع فلسطین کی آزاد اور خود مختار ریاست ہے جس کا دارالحکومت القدس ہے۔ آخر میں خبر شامل کرتے ہیں کہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے ہم جنس پرست جوڑوں کی شادیوں کو قانونی حیثیت دینے کی اپیل مسترد کر دی۔ اس فیصلے کو دنیا کی سب سے بڑی آبادی والے ملک میں LGBTQ کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کے لیے ایک دھچکا سمجھا جا رہا ہے۔ 5 ججوں پر مشتمل بینچ نے اپریل اور مئی کے دوران کیس میں دلائل سننے کے بعد آج اس بارے میں فیصلہ سنایا۔ انڈیا کی سپریم کورٹ کی جانب سے منگل کو ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانونی حیثیت دینے کے معاملے پر آنے والے فیصلے پر LGBTQ کمیونٹی کے لاکھوں لوگوں کی امیدیں وابستہ۔ یاد رہے کہ انڈیا کی سپریم کورٹ ہم جنس پرستوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی طرف سے دائر 18 سے زیادہ درخواستوں کے مشترکہ کیس کی سماعت کر رہی تھی، جس میں درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ شادی نہ کرنے کی وجہ سے وہ دوسرے درجے کے شہری بن رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 5 ججوں پر مشتمل بینچ نے اپریل اور مئی میں کیس کی تفصیل سے سماعت کی۔ عوامی مفاد میں اس عدالتی کارروائی کو لائیو سٹریم کے ذریعے براہ راست نشر کیا گیا۔ آج کے خصوصی بلیٹن میں اتنا ہی۔ آپ سے مزید التماس ہے کہ پوری دنیا سے خبریں دینے کے لیے اور اپنے کاروبار کی تشہیر کے لیے ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔